واٹ از اسٹریس بیسیکلی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی جو سب سے اچھی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ فیلنگ آف مینٹل برڈن، یعنی کہ ایک ذہنی دباؤ آپ کو محسوس ہونا۔ تو اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے اس کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ مشینی دور بھی لفظ مناسب نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیٹ کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے۔ کیا ایشوز ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں؟ کوئی خرابی ہے یا ہماری کیپیسٹی کم ہو گئی ہوئی ہے اسٹریس کو مینیج کرنے کی؟ کیپیسٹی والی بات بھی آپ کی ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ جتنی اسٹرگل سے گزر رہا ہے وہ اس لحاظ سے ایکسپیکٹیشن کرتا ہے اپنی زندگی میں کامیابی کی، ان کو وہ کامیابی ملتی نہیں ہے۔ سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ کون سے پرنسپلز یوز کرتے ہیں، کون سی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں پیشنٹ کو اسٹریس آؤٹ کرنے کے لیے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے نفسیاتی جو مریض ہیں وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ انہیں کوئی بیماری ہے۔ یاد رکھیں، جب تک شدید خواہش نہیں ہوگی آپ نہ ہی پرہیز کریں گے، نہ ہی ریگولر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نہ ہی ریگولرلی میڈیسن کھائیں گے، نہ ہی آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ایوری ون، آئی ایم یور ہوسٹ عروج بیگ اینڈ یو آر لسننگ ٹو ہیلتھ افیئرز پوڈ کاسٹ، جہاں پہ ہم ہمیشہ ہیلتھ سیکرٹس کی، پریونشن کی اور اوور آل ویل بینگ کی بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کی تیز رفتار دور میں ہم سب مسکرانا بھول گئے ہوئے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا ذہنی الجھن کا، ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈگ آؤٹ کریں گے کہ یہ ذہنی دباؤ، یہ اسٹریس ہے کیا، یہ زندگیوں کو کیسے متاثر کر رہی ہے، اور ہم نے دوبارہ سے اپنی جو پیس ہے، مینٹل پیس ہے، اس کو کیسے ری گین کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو کیسے دوبارہ سے پرسکون کرنا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم نے آج پروفیسر ڈاکٹر ساجد قیوم کو اپنے سیٹ پہ انوائٹ کیا ہے۔ ویلکم ٹو آور پلیٹ فارم۔ سر، جیسا کہ زندگی ایک ہماری آج کل کے دور کی مشینی لائف بن گئی ہوئی ہے، بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ ہم بس اسی میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہم خوشیوں کو بھول گئے ہیں، ہم سیلیبریٹ کرنا بھول گئے ہوئے ہیں، ہم مسکرانا بھول گئے ہوئے ہیں۔ تو سر، واٹ از اسٹریس بیسیکلی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی جو سب سے اچھی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ فیلنگ آف مینٹل برڈن، یعنی کہ ایک ذہنی دباؤ آپ کو محسوس ہونا۔ تو اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کسی بھی چیز کا آپ کے ذہن کے اوپر دباؤ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو محسوس کریں۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں، جیسے ایک فیملی ہیڈ جو ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین میں اگر 10 لوگ ہیں تو ایونٹ تو سب کے لیے برابر ہے، تو مینٹل برڈن تو برابر ہوا، بالکل، لیکن جو فیلنگ ہے وہ 10 کے 10 کی ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو یہ جتنی کسی کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اس کو احساس زیادہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اب اس کی اگر قسموں کی بات کریں تو اس میں میجر جو ہیں وہ 3 قسمیں آتی ہیں۔ رائٹ۔ ایک آتا ہے کہ بھئی کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی شخصیت ہی ان کے اندر سٹریس پیدا کر دیتی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی سوچ صحیح نہیں ہوتی، جو منفی سوچتے ہیں۔ دوسری جو سٹریس کی قسم ہے وہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کو سٹریس ہوتی ہے۔ کسی طرح کے بھی لوگ ہیں، آفس والوں کے لحاظ سے آفس کی، جن کو گھر میں سٹریس ہے ان کے گھر کے لوگ، جن کو سوسائٹی سے سٹریس ہے وہ سوسائٹی کے لوگ۔ تیسری ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے۔ اب اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا، لوگ یا واقعہ، اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ ایک واقعہ ہو گیا یا جو لوگ ہیں جو مرضی وہ بولتے رہیں، سٹریس اس وقت ہوگی جب آپ اس کو اہمیت دیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اپنا مینٹل ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ سٹریس ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو اہمیت کتنی دیتے ہیں۔ ایک بندے نے اگر کوئی بہت سخت بات بھی کہی ہے تو آپ اس کو پرسیو کیسے کرتے ہیں اور ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز۔ اس کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ یہ آج کے دور کو دیکھ لیں، اور 25 30 35 سال پرانے آپ دیکھ لیں، لوگ
وہ اسٹریسفل نظر نہیں آتے تھے, بالکل ریلیکس, وہ اپنے کاموں کو بڑے ایسے طریقے سے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہر بندہ بھاگ رہا ہے. آج کل کے دور میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک مشینی دور بھی لفظ مناسب نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیٹ کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے. اس میں بھاگ دوڑ اتنی تیز ہے کہ اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو ایک جلدی پڑی ہوئی ہے. وہ جو جلدی ہے, آپ فار ایگزامپل ایک باس ہے, وہ اپنے لوگوں سے کام کرانا چاہتا ہے. اب اس کو جلدی ہے کہ جی ود ان ٹائم لمٹ لوگ کام کر لیں, اس کو سٹریس ہوگی. جو امپلائی ہیں ان کو ہوتا ہے کہ جی اس ٹائم لمٹ کے اندر کام کی کوالٹی بھی اچھی ہو, کام کی کوانٹٹی بھی اچھی ہو اور اسی ٹائم لمٹ میں ہو جائے, ان کو بھی سٹریس ہو جائے گی. تو یہ اسی بھاگ دوڑ کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سر وی آفن کنفیوز ان انگزائٹی اینڈ اسٹریس اینڈ ڈپریشن. تو اس میں کیا ون لائنر ایک ڈفرینس بتا دیں تاکہ ہمیں آڈینس کو پتہ لگ سکے کہ واٹ از ڈفرینس. بیسک چیز کیا ہے, اسٹریس یعنی کہ آپ کے ذہن پہ دباؤ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی آگے دو میجر قسمیں لگا لیں, ایک انگزائٹی ہے اور دوسرا ڈپریشن ہے. انگزائٹی کو اگر ہم اردو میں بات کریں تو انگزائٹی کا مطلب بنتا ہے پریشانی, یعنی کہ آپ کو یہ پریشانی ہے کہ یہ کہیں ہو نہ جائے. ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے, اس نے بل جمع کرانا ہے. اب جب تک بل جمع نہیں ہو جاتا اس کو انگزائٹی رہے گی کہ پتہ نہیں میرا بل جمع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. انسیکیور فیل کرتا ہے, انسیکیور فیل کرے گا. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے ڈپریشن. ڈپریشن کیا ہوتی ہے؟ ڈپریشن یہ ہوتی ہے کہ آپ, اس کا اردو مطلب ہے مایوسی. آپ مایوس ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میرا ہوگا کہ نہیں ہوگا, آپ کو یہ ہوگا کہ یہ ہوگا ہی نہیں. آپ مایوسی کی طرف جاتے ہیں. یہ مایوسی کی ہی جب آپ سمجھ لیں ہائٹ ہوتی ہے تو لوگ خودکشی تک کرنے لگتے ہیں. لیکن سر آپ کو جب ڈیفینیٹ ہوتا ہے کہ یہ کام میرا ہونا ہی ہے, جیسے بل جمع کروانے والا کام ہے جو بھی, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کروا کے ہی جانا ہے, پھر یہ چیز کیوں آتی ہے لوگوں میں؟ انگزائٹی ہوگی, پھر ڈپریشن نہیں ہوگی. اچھا. کیونکہ ڈپریشن کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ہوگا ہی نہیں. یہ ایک چیز کو کلیئر کر لیں کہ جب کوئی شخص مایوس ہو جاتا ہے ہمیشہ خودکشی کی طرف, یا جو لوگ جو ہیں وہ زیادہ میجر قدم اٹھاتے ہیں مایوسی میں, تو وہ مایوسی ڈپریشن اسی کو کہتے ہیں. سر اگر ہم پرٹیکولرلی یوتھ کی بات کرتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھ لیں سر, ایسے تو سمجھا جاتا ہے کہ یوتھ جو ہے بہت مضبوط اعصاب ہوتے ہیں, بہت میٹفل ان کی ایک معاملات ہوتے ہیں. تو سر کیا ایشوز ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, کوئی خرابی ہے یا ہماری کیپیسٹی کم ہو گئی ہوئی ہے اسٹریس کو مینیج کرنے کی؟ کیپیسٹی والی بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ جتنی اسٹرگل سے گزر رہا ہے وہ اس لحاظ سے ایکسپیکٹیشن کرتا ہے اپنی زندگی میں کامیابی کی. ان کو وہ کامیابی ملتی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ یوتھ کا اپنا لائف سٹائل نہیں ہے. زیادہ تر یوتھ ایسے ہیں کہ جن کا رات کے وقت وہ دیر رات تک جاگتے ہیں. پھر یوتھ کا ایک اور سروے ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نشے میں, تقریباً 50% یوتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہے. پھر ان کے کھانے پینے کی عادات ٹھیک نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ یوتھ کو دیکھیں, ایک اور چیز جو میں الارمنگ آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے, ہارٹ اٹیک کے لحاظ سے, ینگ لوگوں کے ہارٹ اٹیک کے حوالے سے پاکستان دنیا میں نمبر 1 پہ آ گیا ہے. یعنی کہ ہماری یوتھ میں ہارٹ اٹیک دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ہماری یوتھ کو سٹریس کتنا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اس کے اوپر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری میڈیکل میں ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں سائیکوسومیٹک یا سومیٹوسائیکل. سائیکوسومیٹک ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹینشن کی وجہ سے کوئی بیماری ہو جائے, اور سومیٹوسائیکک ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیماری ہونے کے بعد آپ کو ٹینشن ہو جائے. ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی بیماری دنیا کی لے لیں, جب وہ 2 ہفتے سے زیادہ لمبی ہوتی ہے تو سٹریس شروع ہو جائے گی کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. پھر جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ایک وجہ آپ کو ضرور سٹریس ملے گی. اور سٹریس جو ہے نا, اس کی ایک آپ سن کے حیران ہوں گی کہ کوئی بندہ اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے نا, اگر ایک مثال ہے لو بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کو سٹریس ہوگی نا تو اس کا بلڈ پریشر اور لو ہو جائے گا.
اگر کوئی بندہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کو سٹریس ہوگی تو اس کا بلڈ پریشر اور ہائی ہو جاتا ہے، یعنی اسی بیماری میں ورس ہو جائے گا. وہ یہ دو دھاری تلوار ہے. اس نے آپ کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا بی پی لو ہے اس کو سٹریس ہوگی تو بی پی برابر ہو جائے گا، تو اس کا بی پی اور لو ہوگا. تو یہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ نیگیٹو سائڈ پہ جاتی ہے. تو یہ بیماریوں کو، ہر بیماری کو سٹریس بڑھا دیتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے تو سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ کون سے پرنسپلز یوز کرتے ہیں، کون سی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں پیشنٹ کو سٹریس آؤٹ کرنے کے لیے، جو میجر ٹیکنیکس ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے نفسیاتی جو مریض ہیں وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ انہیں کوئی بیماری ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کو تو لوگ نا خوشی سے بتاتے بھی ہیں، کئی جگہ فخر سے بھی بتاتے ہیں کہ جی مجھے یہ بیماری ہو گئی، میں اتنے بڑے ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں. لیکن یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ہمارے معاشرے میں چھپانے کا رواج ہے. لوگ کسی کو بتاتے بھی نہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بتاتے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مریض مانے کہ مجھے یہ بیماری ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے اندر شدید خواہش ہونی چاہیے، برننگ ڈیزائر جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے. بالکل. یہ یاد رکھیں، جب تک شدید خواہش نہیں ہوگی آپ نہ ہی پرہیز کریں گے، نہ ہی ریگولر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نہ ہی ریگولرلی میڈیسن کھائیں گے، نہ ہی آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے. بالکل ظاہر آپ میں ارج ہی نہیں ہے ٹھیک ہونے کی. تو شدید خواہش، خالی ارج کافی نہیں ہے، شدید خواہش ہونی چاہیے کہ جی میں نے ٹھیک ہونا ہے. اس کے بعد وہ نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اینالائز کرے. تو سٹریس کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو سیلف اویئرنیس ہو. اب سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ تو پہلا کام یہ ہے کہ اس بندے کو پتہ ہو کہ میری شخصیت کیا ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں، سٹریس کے لحاظ سے بھی اور ویسے ادروائز بھی. اس کو اپنی سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے، جیسے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے، میری ویکنیس کیا ہے، میری شخصیت کا پازیٹیو کیا ہے اور میری شخصیت کا نیگیٹیو کیا ہے، میری پسند کیا ہے، میری ناپسند کیا ہے، کون سی چیزیں مجھے ٹیز کرتی ہیں، کون سی چیزیں مجھے خوش کرتی ہیں، میرے ایموشنز کس طرح کے ہیں، میں اپنے ایموشنز کے تابع ہوں یا ایموشنز میرے تابع ہیں، میری ہیبٹس کس طرح کی ہیں، ان میں پازیٹیو کون سی ہے، نیگیٹیو کون سی ہے، میری زندگی کی خواہشات کیا ہیں، میں زندگی سے چاہتا کیا ہوں، کیا میری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میں نے کوئی پلاننگ کی ہے. پھر یہ ہے کہ میرے نزدیک زندگی کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی اس کو اپنی شخصیت کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تو پہلے تو سیلف انالیسس، اس کے بعد سیکنڈلی وہ یہ دیکھے کہ یہ جو سٹریس مجھے آئی ہے، اس سٹریس کو یہ مجھے نقصان پہنچا رہی ہے کہ فائدہ پہنچا رہی ہے، اور اگر مجھے نقصان پہنچا رہی ہے تو کس لیول کا نقصان پہنچا رہی ہے. اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے. جب تک آپ انالیسس نہیں کرتے، جیسے ایک بڑا مشہور ہے کہ جی کوئی بھی بیماری جس کا آپ نے علاج کرنا ہے پہلے اس کا ڈائگنوسس ہو، سیلف ڈائگنوسس. ہاں، اس میں شخصیت کا ڈائگنوسس بڑا ضروری ہے جس کو سیلف اویئرنیس کہتے ہیں. اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ. سم ٹائم انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں سٹریس میں ہوں، تو اس میں وہ پھر اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرے کہ اس نے اس چیز سے باہر نکلنا ہے. اس کی نا عادات جو ہیں اس میں تبدیلی آ جائے گی. چھوٹی سی بات پہ وہ غصے میں آ جائے گا، بغیر کسی وجہ سے چڑچڑاپن ہوگا، بغیر کسی وجہ کے وہ اداس ہوگا، بغیر کسی وجہ سے وہ جناب بیٹھے بیٹھے اس کا موڈ سوئنگز آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو نارمل سے ہٹ کے جو آپ کے بیہیویئر میں تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ نارمل لوگوں کے نہیں آتی، وہ شو کرتی ہیں کہ یہ بندہ سٹریس میں ہے. ہاؤ مائنڈ شفٹ از ہیلپ فل ان اوور کمنگ دا سٹریس. میری کلینک پہ ایک بچے کو، کوئی میرا 25 ایئرس کا تھا، اسٹوڈنٹ ہی تھا، اس کو لے کے آئے اس کے ماں باپ کہ جی یہ جو ہے ہمارا بیٹا، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. میں نے اس کے ماں باپ کو دوسرے کمرے میں بٹھایا، اس بچے کو میں نے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا جی کہ میرے چچا کی بیٹی کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی، کسی بات پہ میرے والد اور میرے چچا میں جھگڑا ہوا، اس کے بعد میری منگنی ٹوٹ گئی، اور میں
اور وہ جس کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی، ہم دونوں کا منگنی کے بعد آپس میں فون پہ رابطہ تھا، ملاقات تھی، ہم دونوں میں ایک تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ وہ جب سے ان کی لڑائی ہوئی ہے وہ میرا فون تک نہیں اٹھاتی۔ اب میں ڈپریشن میں چلا گیا، مجھے شدید سٹریس ہوئی، مجھے لگا کہ زندگی بیکار ہو گئی ہے، تو میں نے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ تو میں نے اسے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم نا انالائز کرتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ کیا ہوا تھا۔ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو تم نے ایک تعلق ٹوٹنے پہ تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم اچھے منگیتر ہو۔ کہتے جی بالکل میں بہت اچھا منگیتر ہوں۔ تو میں نے کہا، میں نے کاغذ پہ لکھا جی اچھا منگیتر۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو رضوان نام تھا اس کا، میں نے کہا رضوان تم اچھے منگیتر ہو، لیکن تم منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ تم کسی کے بیٹے بھی ہو۔ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تمہارے ماں باپ بیٹھے ہیں اور تم بیٹے تو ہو۔ کہنے لگا جی بالکل ہوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تم بیٹے کیسے ہو؟ کہتے جی ماں باپ بیٹھے ہیں، پوچھ رہے ہیں آپ ان سے، میں نے کبھی گستاخی نہیں کی، کبھی بدتمیزی نہیں کی۔ میں نے لکھا جی اچھا بیٹا۔ پھر میں نے کہا جی دیکھو تمہاری بہنیں بھائی بھی ہوں گے، تم بطور بھائی کیسے ہو؟ کہتے جی میری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں نے لکھا جی اچھا بھائی۔ اس کے بعد میں نے کہا جی تم پاکستانی بھی ہو تو اپنا ملک کیسا لگتا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے چانس بھی ملا تھا باہر جانے کا، لیکن میں اپنے ملک کو پسند کرتا ہوں، یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی۔ میں نے لکھا جی اچھا پاکستانی۔ پھر میں نے کہا جی اچھا یہ بتاؤ تم مسلمان ہو، کیسے مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی میں 5 وقت کا نمازی ہوں۔ میں نے لکھا جی اچھا مسلمان۔ پھر میں نے کاغذ اس کو دکھایا کہ دیکھو رضوان یہ ساری چیزیں تمہاری ہی ذات کا حصہ ہے۔ کہنے لگا جی بالکل۔ میں نے کہا اچھا یہ کاغذ لو اور اس میں سے دیکھ کے بتاؤ کہ ان سب میں سے دکھی کون ہے؟ وہ دیکھ کے نا تو کہتا ہے جی صرف منگیتر دکھی ہے، باقی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یار ایک چیز بتاؤ کہ اگر ایک دکھی ہے، یہ سب تو تم ہو، تم جب خودکشی کر لو گے یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تو یہ جو باقی ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، دکھی تو صرف منگیتر ہے۔ اس کی خاطر باقی سب کو ختم کرنے کا تو حق نہیں بنتا تمہارا۔ آپ یقین کریں وہ بندہ سٹول پہ بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو گیا۔ کہتا آپ سے پہلے میں کافی ماہر نفسیات کے پاس گیا ہوں، لیکن کسی نے مجھے اس طریقے سے نہیں سمجھایا۔ تو اب کیا تھا اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو سٹریس میں ہوتا ہے بندہ وہ میگنیفائی کر لیتا ہے۔ آپ نے اس کا مائنڈ شفٹ کیا؟ جی وہ مائنڈ شفٹ ہوا نا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بھی بات یہ ہے کہ بات اتنی نہیں تھی جتنا تم نے اس کو بڑھا لیا، تو اس کی مائنڈ شفٹنگ کے لیے یہ ضروری تھا وہ جو عمل میں نے کیا۔ اس کے لیے کیا دوسرا بندہ ہی ضروری ہے کہ وہ آپ کا مائنڈ شفٹ کرے؟ آپ خود سے یہ پروسیجر نہیں کر سکتے اپنی ذات کے لیے؟ خود کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس میں مبتلا ہوتے ہو۔ ایک بڑی شاندار بات کسی نے کہی تھی کہ بھئی ایک بندہ تھا، اس کے دوست کا بھائی فوت ہو گیا تو وہ اس کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے اس نے سمجھایا کہ یار یہ زندگی کے جو ہے نا رنگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، لوگوں نے فوت ہونا ہوتا ہے، پیدا ہونا ہوتا ہے، تو تمہارا بھائی فوت ہوا یہ اللہ کی مرضی ہے، تم صبر کرو۔ اب کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد اس کا بھائی فوت ہو گیا، وہی دوست اس کو سمجھانے آ گیا کہ جی یار دیکھو تم مجھے سمجھانے آئے تھے، آج میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، تو اللہ کی مرضی ہے، یہ ایک قدرت کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا چلانی ہے، اس حساب سے اس نے اپنے قانون بنائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے نا، اس کو ضرورت ہوتی ہے کوئی دوسرا مخلص بندہ جو اس کو آ کے سمجھائے، تو اس لیے خود سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سر لیکن اسٹریسفل بندہ جو ہوتا ہے نا وہ اوائڈ کرتا ہے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں، ٹیک پارٹ کرنے میں، اس کی دلچسپی کھو جاتی ہے، ایون وہ لوگوں سے شیئر کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو وہ تو یہ معاملہ تو اس صورت میں ہی ہوگا نا کہ وہ کسی سے شیئر کرتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو کوئی اس کا ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ پہ نا وہ باقاعدہ کمپٹیشن ہوا کہ جی خوشی اور غم کیا ہے، تو جس کو پرائز ملا تھا وہ یہ اس بات پہ ملا تھا
کہ غم وہ چیز ہے جس کو غم کہہ لیں یا سٹریس کہہ لیں، جس کو اگر ہم کسی مخلص اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ کم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور خوشی وہ چیز ہے جس کو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتا ہے. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر ہم یہ سٹریس کی بہت بڑی ایک ٹریٹمنٹ بھی ہے کہ آپ کسی مخلص کے ساتھ اپنا شیئر کر لیں تو وہ شیئر کرنے سے آپ کا کیتھارسس ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کسی سمجھدار بندے کے ساتھ اور مخلص بندے کے ساتھ کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ سے سن کے اس کے بعد اس کی مشوری کرنا شروع کر دیں. سر آج کل کی ہماری جو جنریشن ہے، ہماری یوتھ ہے، نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ انہوں نے لو ریلیشن شپ بھی بنانے ہیں، دوستیاں کرنی ہیں. تو سر اس صورت میں ان کا ایموشنل ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے. تو ایموشنل ڈیمیج کی صورت میں آپ کیا گائیڈ کریں گے ہماری یوتھ کو کہ وہ ایموشنل ڈیمیج کو مینیج کر سکے؟ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے نا، وہ دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا. اس کو یہی چیز سمجھانی ہوتی ہے جو میں نے اس پہلے آپ کو جو میں نے مثال دی ہے اس میں بھی ایک ایموشنل ڈیمیج تھا جس وجہ سے وہ خودکشی تک کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہر بندے کے حالات کے مطابق اس کی سیلف اویئرنیس کرنی پڑے گی، پورا ایک ٹریٹمنٹ پلان کرنا پڑے گا جس کے مطابق اس کو سمجھایا جا سکے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اسٹریسفل ہوتے ہیں، ڈپریشن میں، وہ الکوہل کا یوز کرتے ہیں، ویپنگ، سگریٹ وغیرہ کا یوز کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو کیا یہ واقعی ہیلپ فل ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کر کے وہ اسٹریس آؤٹ ہو سکیں؟ یہ جتنے بھی لوگ کسی نہ کسی نشے کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ یاد رکھیں کہ نشہ جو ہے یہ صرف ول پاور سے ٹھیک ہوتا ہے، اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. نشے سے نکالنے کے لیے آپ کو ان کی ول پاور ٹھیک کرنی پڑے گی اور پھر خود بخود وہ باہر آ جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک پرانے صدر تھے پاکستان کے، ایوب خان صاحب. ان کو عادت تھی 2 ڈبیاں سگریٹ پینے کی. اب ان کا آرڈر تھا اپنے اردلی کو کہ بھی میں جب ناشتے کے لیے میز پر آؤں تو تم نے 2 ڈبیاں سگریٹ کی رکھی ہونی چاہیے. ایک دن ان کو طلب بھی زیادہ ہو رہی تھی اور وہ بوڑھا جو تھا ان کا اردلی وہ رکھنا بھول گیا، گھر کا ملازم تھا. ایوب خان کو غصہ چڑھا، غصے میں انہوں نے ان کو کافی ٹھیک ٹھاک ڈانٹا. اس اردلی نے آگے سے جواب دیا کہ ایوب میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا ایسا مقام نہیں ہے، میں ملازم ہوں گھر کا. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ میرے اس ملک کا کیا بنے گا جس کا سربراہ اتنا کمزور ہے کہ اپنی ایک بری عادت پہ بھی قابو نہیں پا سکتا. پھر اس نے ہاتھ کھڑے کیے، اس نے کہا کہ یا اللہ تو میرے ملک کو بچا، کیونکہ میرے ملک کا سربراہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی ایک بری عادت پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، تو یہ ملک کا کنٹرول کیسے کرے گا. اتنا کہہ کے وہ باہر چلے گئے. اب ایوب خان صاحب ایک ول پاور والے بندے تھے، فوجی بندے تھے، جرنیل تھے. انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ میرا جو ملازم ہے اس نے بات تو مجھے صحیح کہی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ واقعی اگر میں اپنی ایک، کہ آپ جتنا مرضی نشہ کرتے ہوں، نشہ کرنے والا بھی کبھی نہیں کہے گا کہ میری یہ عادت اچھی ہے، وہ بھی مانے گا کہ جی میری عادت بری ہے. تو ان کو بھی ایک ریئلائزیشن تھی کہ بھی میری عادت یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر میں یہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ایڈمنسٹریشن میں نقص ہے. انہوں نے کیا کیا، اسی وقت وہ 2 ڈبیاں مروڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دی اور اس کے بعد ساری عمر انہوں نے سگریٹ نہیں پی. تو یہ کیا تھا، ول پاور کا. تو جہاں تک آپ نشے کی بات کر رہی ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کے اندر پہلے ایک ول پاور پیدا کی جائے. تو اگر ول پاور پیدا کی جائے گی تو خود بخود جو ہے نا ان کی سٹریس بھی ٹھیک ہوگی اور ول پاور کے رزلٹ میں ان کا نشہ بھی ٹھیک ہوگا. کیا یہ جو لائف سٹائل چینج ہے، ڈائٹری چینج ہے، یا ہم ایکسرسائز جم وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں اسٹریس آؤٹ ہونے کے لیے، اور کس طرح سے ہوتی ہیں؟ اگر آپ کسی وقت پریشان ہیں تو اگر آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ پیدل چلنا شروع کر دیں، سیر کریں.
इतनी सैर करें कि आपको थकावट हो जाए। सही। आप आजमा के देखिएगा कि आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी। वो जो थकावट है ना, वो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस ले आती है। स्ट्रेस में क्या होता है, हमारा एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो बढ़ जाता है। जब हम थकावट में जाते हैं ना, तो वो उसका लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। अच्छा। ये एक केमिकल इम्बैलेंस होता है। तो अब ये है कि ये एक्सरसाइज का ज़रूर रोल है। एक्सरसाइज तो फिर भी ज़रा बड़ी चीज़ है, सिर्फ सैर करने का भी बड़ा रोल है। इसलिए मैं अपने मरीज़ों को सैर करने का ज़रूर कहता हूँ। सैर इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसके बारे में कहा जाता है कि जिस मुल्क के पार्क सैर करने के लिए आबाद हैं, वहाँ के हस्पताल वीरान होंगे। ज़बरदस्त। तो ये सैर करना जो ना, फिर एक और चीज़ देखेंगे, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है सैर कि अभी तक एलोपैथिक, होम्योपैथिक, तिब जो मेजर तरीका इलाज हैं, इन्होंने कोई ऐसी दवाई नहीं बनाई जो ये आपको कहें कि जी ये गोली खा लो और सैर करना काफ़ी नहीं है, ये गोली सैर करने का मुतबादल होगा। तो सैर करने का मुतबादल कोई भी नहीं। सैर का मुतबादल सिर्फ सैर। तो आपको सैर हर बीमारी में, स्वाय जिस बीमारी में आप चल नहीं सकते, शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, हार्ट के मरीज़, मोटापे के मरीज़, हर तरह के मरीज़ में हम कहते हैं जी सैर ज़रूर करो। बल्कि अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आ रही हैं, उसमें तो यहाँ आता का है कि अगर ये जो पेशेंट हैं आपके, ये अगर सैर करने से इनकार करते हैं, आप उनका इलाज करने से इनकार कर दें। क्यों? कि उसने ठीक नहीं होना सैर के बगैर। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। शुगर के मरीज़ की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सैर, उसके बाद उसका परहेज़, उसके बाद मेडिसिन। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट उसने नहीं किया। हमारे मरीज़ क्या कर रहे हैं, मेडिसिन खाई जा रहे हैं, बेहतियातियाँ किए जा रहे हैं, परहेज़ भी कोई नहीं कर रहे। तो जो असल काम करने का, पहले सैर करो, अपना लाइफस्टाइल पहले ठीक करो। डाइटरी हैबिट्स हमारी कौन सी होनी चाहिए अपने, कि हम स्ट्रेस में ना जाएं, या कौन सी लाइफस्टाइल हमारी तब्दीलियां आनी चाहिए? स्ट्रेस के लिहाज से आपकी जो सबसे अच्छी है ना, वो फल और सलाद। और दूसरा ये है कि स्ट्रेस के लिहाज से अगर आप हमारा इस्लाम का फार्मूला इस्तेमाल करें तो वो बड़ा ही फ़ायदेमंद है। मैदे को भरना नहीं है। मैदे के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा ठोस, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली छोड़े। आप सोचें कि आज से 1500 साल पहले किसी को नहीं पता था कि मैदा हरकत कैसे करता है, डाइजेस्ट कैसे करता है जी। ये इस तरह है मैदा। तो ये इसने ऐसे ऐसे हरकत करना है। अब अगर आप सोचें कि ये पूरा का पूरा भर गया तो वो हरकत कैसे करे? कर सकेगा। तो इसलिए देखें, हमारे मज़हब में है कि आपने 1/3 जगह खाली छोड़नी है ताकि वो हरकत कर सके। इसी वजह से मैदे की बीमारियां भी ज़्यादा हो रही हैं। मैदे से मुतल्लिका बीमारियां, मोटापा वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो 2/3 आप भरें, 1/3 आप खाली छोड़ें ताकि आपका मैदा हरकत कर सके। और फिर वो यहीं से आपके ना वो स्ट्रेस का एलिमेंट शुरू हो जाता है कि आपने खाना खाया, पेट भर के खा लिया, आपने अपने मैदे को स्ट्रेस दे दी। बिल्कुल। तो अब आपको एक और चीज़ बताऊं, ये मैदा और अंतड़ी, एक तो दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, मैदे और अंतड़ी को में भी न्यूरॉन्स होते हैं। इसलिए कहते हैं स्टमक इज हाफ ब्रेन। हाँ जी, ये सेकंड ब्रेन है हमारा, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो जब आपने अपना ये जो दूसरा ब्रेन है उसको स्ट्रेस दे दी तो उसके असरात तो वो आपके माइंड को भी होगी। दूसरा ये है, एक चीज़ आपने अपनी सोच चेंज करनी है। खाना खाते हुए ये सोचें कि ये जो खाना है मेरी सेहत के लिए कैसा है। ये हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं ये खाना जायके के लिए कैसा है। बिल्कुल। तो जायके के पॉइंट ऑफ व्यू से ना खाएं, अपने सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से खाएं। बल्कि मुझे एक दफ़ा वो सवाल भी किया गया था कि कोई चीज़ है जो आपकी पसंदीदा है लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो आपका बहुत जी कर रहा है खाने को, तो फिर क्या करें? तो मैंने कहा फिर थोड़ा तो खा सकते हैं। इसको याद रखें, ये खाली मुंह नहीं है, ये एक गेट है जहाँ से अगर आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो सेहत अंदर जाएगी। सही। अगर सही ग़िज़ा नहीं खाएंगे तो बीमारी अंदर जाएगी। बिल्कुल। तो इस चीज़ को बेस बना के आप अपने खाने का इंतखाब किया करें।
تو سر اسپریچول ہیلنگ، میڈیٹیشن، نماز، ذکر، دعا، یہ کتنا ہیلپ فل ہوتی ہیں اسٹریس کو اوور کم کرنے کے لیے؟ بہت ہی زیادہ. بس ان چیزوں میں جو ایک اسپریچول ہیلنگ میں نا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے یقین. بالکل. اگر آپ بغیر یقین کے نماز پڑھیں گے، بغیر یقین کے دعا کریں گے، بغیر کلیئرٹی کے دعا کریں گے، تو نہ ہی آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ ہی آپ کی وہ نماز جو ہے اس میں وہ آپ کے وہ سچائی آ ہی نہیں سکتی. اس لیے کہتے ہیں بے یقینی کے عالم میں عبادت کرنے سے بہتر ہے یقین کے عالم میں سو جاؤ. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے آج بہت ہی زبردست انفارمیشن سے آگاہ کیا. ناظرین، جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد قیوم صاحب اپنی گفتگو میں بتا رہے تھے کہ زندگی جو ہے وہ ایک دفعہ ملی ہوئی ہے، بار بار نہیں ملنی. تو لائف میں جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پرابلمز ہیں، دیٹ از پارٹ آف لائف. ان کو لے کر کے ہمیں ان کو اپنے مائنڈ پہ حاوی نہ کریں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ان پہ اوور کم کرنے کی کوشش کریں. اپنی لائف میں پازیٹیو چینجز لائیں، ریکریشنز کو ایڈ کریں، مینٹل پیس کو آپ اس طرح سے کریں کہ اپنی لائف میں جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں ان کو ڈیٹاکس کرنے کی کوشش کریں. تو اسٹے کام، اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ.